السلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارے منتخب نمائندگان کو اپنی عزت کا بہت خیال ہے، ہونا بھی چاہیے۔ وہ ملک کے کلیکٹیو سیاسی وزڈم کا عکس ہیں، یعنی جو کچھ اس ملک کے اندر سیاسی طور پر لوگ اپنے تئیں اچھا کر سکتے ہیں اس کے وہ نمائندگان ہیں۔ بہت عرصے تک تو ان نمائندگان نے اپنے اندر ہونے والی خامیوں کی ذمہ داری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالی، اور ڈالنی بھی چاہیے تھی۔ اظہر خان صاحب کی پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے، الیکشن کیسے رگ کیے جاتے ہیں، پیسے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ آج کل کے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کی کہانی تو ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں پہ الیکشن کے اندر جو خامیاں ہیں یا دھاندلیاں ہیں ان کی سٹوریز ختم نہیں ہو رہی۔ تو ہم جاننا ہی چاہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ دھاندلی اب نہیں کر پاتی تو دھاندلی ہوتی کہاں پر ہے، اور منتخب نمائندگان بے شک وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں یا سینٹ کے ہوں، ان کے لیے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟ اگر یہ سب مل کر اپنے الیکشن ٹھیک نہیں کر سکتے تو ملک کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کے پاس مواد ہے جس سے آپ ثابت کریں گے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ سید اخونزادہ چٹان صاحب جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، انہوں نے اس خدشے کے تحت کہ سینٹ الیکشن کے اندر کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے اور ان پر الزام نہ لگ جائے آپ نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، دوسری مرتبہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ اور ناظرین، پنجاب کے اندر جو ممبران ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے ووٹ تو ڈالا لیکن دے کراسڈ اوور، یعنی اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال دیا جن کو ان کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ ہمیں پنجاب سے سمینہ نوید صاحبہ جوائن کریں گی، پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں۔ جاوید علاؤالدین صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جو ایم پی ہیں پیپلز پارٹی کے، اور ان سے بھی بات کریں گے کہ الزامات کی فہرست اتنی طویل کیوں ہیں۔ ذرا اخونزادہ صاحب آپ سے بات کا عمومی آغاز کرتا ہوں، پھر بلوچ صاحب کو اسپیسیفکلی جاتا ہوں۔ آپ تو ممبر ہیں اسمبلی کے، آپ سے زیادہ ووٹ کی قدر کون جانے گا؟ آپ ووٹ لے کے تو اسمبلی میں آئے ہیں، اسمبلی میں آ کر آپ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں صرف ممبر ہی نہیں ہوں، میں گراس روٹ لیول کا ایک ورکر ہوں۔ میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کالج کا پریزیڈنٹ بنا تھا ووٹ کے ذریعے، یعنی ہمارے دور میں جو ہم اسٹوڈنٹس تھے، یونین تو بین تھا لیکن ہم اپنے فیڈریشن کے اندر الیکشن کرتے تھے، تو وہ میں ووٹ کے ذریعے سے بنا تھا۔ پھر میں یونیورسٹی کیمپس پشاور کا پریزیڈنٹ بنا، وہ بھی ووٹ کے ذریعے سے۔ پھر خیبر پختونخوا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا چیف آرگنائزر بنا، وہ بھی ووٹ کے ذریعے۔ تو ووٹ کی اڑان ہے جو آپ کو یہاں تک ملی ہے۔ اور یہ جی کہ ایک سیاسی ورکر کے لیے اس سے جو بھی سیاسی ایونٹ ہوتا ہے اس کا خواہش ہوتا ہے کہ میں اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے لوں، اور یہ ایک سیاسی ورکر کے لیے ایک ایکسرسائز ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ موجودہ اسمبلی نے 2 بار سینٹ کو ووٹ دیا ہے، یعنی پہلے کبھی جمہوری حکومت نے 2 بار ووٹ ایسا نہیں ہوا ہے۔ پچھلی بار بھی جو الیکشن ہو رہا تھا اس سے پہلے میڈیا پہ اور ہر جگہ سے ایسے اطلاعات آنا شروع ہو گئیں کہ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ اس طرح کے الزامات آنے لگے۔ میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا تھا کہ اگر میں نے ووٹ کسی کو دیا تو پھر میں قسمیں اٹھاؤ، کچھ بھی کرو، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ میں نے پیسے نہیں لیے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہلی بار بھی جو ہمارے سینٹ کے لیے جو سینیٹرز آئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے تو بہت وہ اچھے اور بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہت اچھے لوگ ہمارے ٹرائبلز میں ہیں کہ ان کو ہم لے آتے اور وہ سینٹ میں بھی ہمارے بہتر طریقے سے نمائندگی کر سکتے۔ تو دوسری مرتبہ آپ نے اس وجہ سے ووٹ نہیں ڈالا نا کہ آپ پر الزام نہ لگے۔ لیکن اگر میڈیا کے اندر آنے والے الزامات کو ہی بنیاد لگائیے تو وہ تو آپ کے صدر کے بارے میں، آپ کے پرائم منسٹر کے بارے میں، آپ کی حکومت کے بارے میں بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، تو اس دباؤ کے تحت تو آپ کو پھر ان کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ووٹ کی باری آئی تو آپ کو خیال آ گیا۔ وہ اس طرح کے الزامات نہیں تھے، مجھے باقاعدہ آفر ہو گئی، پہلے 5 کروڑ پھر 8 کروڑ پھر 10 کروڑ، آخری ٹائم پہ جو 2 بجے سے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پارٹا کا جو ممبران ہے اس کا پوزیشن کچھ اس طرح کا ہے کہ 9 اس میں آزاد اراکین ہے، جس کا پارلیمانی لیڈر جناب محترم منیر اورکزئی صاحب ہے۔ اس میں 2 لوگ ایسے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور مولانا عبدالمالک صاحب کا تعلق وہ جماعت علماء اسلام سے ہے۔ پوزیشن الیکشن کا کچھ اس طرح کا ہو گیا تھا، ان لوگوں کے پہلے الیکشن میں یہ سارے اکٹھے تھے، لیکن اس الیکشن میں ان کے آپس میں اختلافات ہو گئی، اس میں 2 گروپ بن گئے۔
اور پہ عام میں ایک منیر اورکزئی صاحب کا گروپ تھا, ایک جناب محترم حمید اللہ جان صاحب کا گروپ تھا. اس میں گروپ بندی ہو گئی, میرا ووٹ کا اہمیت بہت بڑھ گیا. آخری قیمت کتنی لگی؟ مجھے آخری قیمت لگی نہیں, جو 7 پیسے لائے اور وہ بھی ڈالرز کے شکل میں تھے, اور اس کے ساتھ منی چینجرز کا جو وہ پرچی ہے وہ بھی تھی. 25 کروڑ وہ یعنی ڈالرز تو پاکستانی روپوں میں ڈالرز کی جتنے 25 کروڑ ڈالرز بنتے ہیں نا, اگر 25 کروڑ پاکستانی اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو اتنے ڈالر میرے پاس لے آئیں کہ یہ پیسے لے لیں. دیکھیے جی, میں نام اسی لیے نہیں لے سکتا ہوں طلعت صاحب کہ میرے پاس اب اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اس کا نام لے لوں, کل وہ میڈیا پہ آ جائیں. 25 کروڑ پاکستانی روپے ڈالرز کی شکل میں صرف اس بات کے لیے کہ آپ نے ووٹ کدھر ڈالنا ہے؟ جی, کہ آپ جا کے ووٹ کریں 4 بندوں کو. بولو سر, آپ نے سن لیا, میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. I'm stunned actually. Yes, I am also. Equally. آپ ذرا کیس بلوچستان کا بتائیے. دیکھیں جی, بلوچستان کا جہاں تک تعلق ہے, دھاندلی یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اس کے بارے میں چند واقعات بتاؤں گا. آپ کے میڈیا پہ ہمارے صوبائی اسمبلی کا ایک ممبر, انتہائی معزز ممبر, اور پیر سید عبدالقادر گیلانی ان کا نام ہے, اور ہب سے بیلا سے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی کی حمایت کرتا ہوں, اور اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا پیپلز پارٹی کی حمایت کا کہ میرے فنڈز انہوں نے روکے ہوئے تھے, آج انہوں نے میرے 65 کروڑ روپے کے فنڈز میرے ریلیز کر دیے ہیں. اس بنیاد کے اوپر میں چونکہ اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کرنا چاہتا ہوں, تو یہ مجھے پیسے ریلیز ہوئے ہیں, تو لہٰذا میں ان کو ووٹ کروں گا. حالانکہ مجھے آفر تھی 4 کروڑ روپے کی میرے ووٹ کے قیمت کے طور پہ, میں نے اس کو ریجیکٹ کیا. کتنے کروڑ روپے کی دوبارہ سنائیے گا جی؟ دوبارہ کتنے کروڑ کی آفر تھی؟ 4 کروڑ کی آفر تھی. 4 کروڑ کی آفر کو میں نے ریجیکٹ کیا, اور یہ میرے لیے زیادہ قابل قبول ہے, میں کام کروں گا, یہ کروں گا. بٹ یہ پیپلز پارٹی فنڈز ریلیز ہوئے کہ نہیں ہوئے, وہ آج ہائی کورٹ بلوچستان میں ایک پٹیشن وہاں پر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. اس پٹیشن میں ان کے فنڈز روکے گئے ہیں کہ یہ غلط طریقہ تھا. وہ یہ فنڈز اگر ریلیز کیے جانے تھے تو بہت پہلے کی جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا جی. یہ جہاں تک دھاندلی یا پیسے کا, جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے, ایک یہ بات تھی. دوسرا, ہمارا ایک کینڈیڈیٹ, ایک ایسے کینڈیڈیٹ تھے, وہ ابھی الیکٹرن کو تصور کرایا گیا ہے, وہ یوسف بلوچ صاحب تھے. ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ بلوچستان سے ان کا تعلق نہیں ہے, ان کا تعلق کراچی سے ہے, لیاری سے ہے, اور وہ بڑے لوگوں کے, بہت بڑے صاحب کے دوست ہیں. حقیقت کیا ہے مشہور؟ آپ تو میں آپ کو حقیقت سے کیا بتاؤں, یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کا انویسٹیگیٹو آپ اپنا کر لیں, جرنلزم فائنڈ آؤٹ کر لیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں تھا, لیکن بلوچستان سے ان کو جتوایا جانا تھا, اور ان کو جتوانے کے لیے 4-5 دن وہاں پر خورشید شاہ صاحب, اعجاز جکھرانی صاحب, نادر مگسی صاحب دوسرے سندھ پروونس سے آئے, اور وہاں پر وہ موو کرتے رہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اکٹھے کرتے رہے, کاف لیگ والوں کو اکٹھے کرتے رہے, اور کاروائی ہوئی اور بہت کچھ ہوا. بڑے بڑے الزامات ہیں کہ اس صاحب نے بڑے رقم دیے, کس کو کتنا دیا وغیرہ, ایگزیکٹ فگر میں. آپ ایگریوڈ پارٹی کس طرح ہے اس معاملے میں؟ ہمارے ایگریو ہونے کا جہاں تک تعلق ہے, ہمارا کینڈیڈیٹ تھا سید نواب شاہ صاحب, اس کو ہم لوگوں نے PMLN نے کھڑا کیا تھا. ہمیں اس کے لیے فرسٹ پریفرنس کے 4 ووٹ اور سیکنڈ پریفرنس کے 4 ووٹ دونوں ملا کے 8 ووٹ ملے تھے, لیکن ہمارے ایک ووٹ کو ریجیکٹ کیا گیا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. اور ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کینڈیڈیٹس کے نام ہیں, اور یہ ایک باکس ہے ریکٹینگولر, اور یہاں پر مارکنگ کی جانی ہوتی ہے, اور مارکنگ کا طریقہ یہ ہے کہ 1 2 3 4 جو بھی آپ اگر کسی کو ایک دینا نمبر 1 ٹھہراتے ہو تو اس کے سامنے 1 لکھتے ہو, جس کو 2 ہے 2 اور 3 ترجیحات اپنا ڈالتے ہو, یا آپ کسی ایک انڈیویجول کو ترجیحات صرف ایک کو اگر ووٹ کرنا چاہیں تو صرف ایک کو کر دیں. سو ہمارے جو ووٹر تھے, اس ووٹر صاحب نے, یہ نواب شاہ صاحب ہیں, نواب شاہ صاحب کے نام کے سامنے یہ ٹکنگ کر دی, 1 2 3 ایٹسٹرا اس نے لکھا, یعنی کہ تمام کی ترجیح ایک ہی تھی, صرف اونلی 1. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک کر دیا. تو اس بنیاد کے اوپر ہمارا یہ بیلٹ پیپر ریجیکٹ ہوا, کیونکہ ٹیکنیکلی اس کو ایک لکھنا چاہیے تھا بجائے یہ
لیکن انتہائی ٹیکنیکلی بات تو میں جو پوائنٹ ہے انتہائی ٹیکنیکلی بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس میں انتہائی ٹیکنیکلی یس. اب ہمارا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ اس انڈیویجول نے اس ٹوٹل بیلٹ پیپر کے اندر آؤٹ آف 10 کینڈیڈیٹس who were contesting the election, he had indicated اس نے اپنا منشا صرف ایک کے اگینسٹ کیا تھا. اگر اس کا طریق غلط ہے لیکن اس کے انٹینشن کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. سبسٹینشلی اس نے اپنے انٹینشن کو انڈیکیٹ کیا تھا, اور بے شمار لا پوائنٹس ہیں جہاں پر انٹینشن کو دیکھا جاتا ہے, ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں, ہائی کورٹس کے ڈیسیجنز ہیں, الیکشن ٹریبیونلز کے ڈیسیجنز ہیں, لوکل گورنمنٹس کے بارے میں ڈیسیجنز ہیں, اور پروونشل گورنمنٹ اسمبلیز کے بارے میں ڈیسیجنز ہیں, اور نیشنل اسمبلی کے بارے میں ڈیسیجنز ہیں. اور ہمارا بھی پوائنٹ یہ تھا کہ جب انٹینشن وہ کہتا ہے ایکسیپٹیبل ہے اور ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک ابھی میں عرض کروں گا, یہ تو ہوا ہماری کاروائی, ہمارے ووٹ انہوں نے ریجیکٹ کیا. اگر ہمارے یہ ووٹ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو ہم 4th پوزیشن میں آ جاتے ہیں انسٹیڈ آف بینگ آؤٹ. ہمارے 8 فائدہ کیا ہوتا ہے 4th پوزیشن میں؟ 4th پوزیشن 7 ممبر الیکٹ ہونے ہوتے ہیں ہر صوبے سے, ہم نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں بجائے بینگ آؤٹ ٹوٹلی. آن دی ادر ہینڈ یہ میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں, یہ اسی قسم کی ایک ٹیکنیکلٹی پیپلز پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ یوسف بلوچ صاحب جن کا منشن میں نے پہلے کیا, اس کے بارے میں بھی ایک ووٹر اس کا کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے یہاں مارک کرنے کے جو ٹیکنیکلی بتایا جاتا ہے کہ یہاں مارک کیا جانا ہے, وہ اپنا 1 یہاں پر مارک کرتا ہے. یہ آپ کو کس طرح پتا چلا اس نے کہا جی یہ ہمیں دکھائے گئے وہاں پر, ٹھیک ہمیں دکھائے گئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب بیلٹ پیپرز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہاں بتایا گیا. اس کے اوپر ہم نے کہا کہ جناب یہ بھی ٹیکنیکلی اگر اس طرح سے ٹیکنیکلی گو کہ انٹینشن اس بندے کا بھی بڑا صاف ہے. He had also voted for this fellow like the way ہمارے ووٹر نے ہمارے لیے ووٹ کیا تھا, لیکن ٹیکنیکلی غلط ہے. ٹیکنیکلی اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ کنٹینشن ریجیکٹ کر دی گئی. ٹھیک ہے جی, نہیں اس کا انہوں نے ایکسپٹ کر دیا. نہیں آپ کی کنٹینشن ریجیکٹ, ہماری کنٹینشن انہوں نے ریجیکٹ. تو دو قسم کے معاملے. ابھی آگے لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر بیکاز the program can't go on one case only. لیٹ می جسٹ ٹیک اے بریک ہیئر. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. 2 ایشوز آپ کے سامنے آئے ہیں, ایک طرف پیسہ ہے, دوسری طرف پروسیجر ہے. پنجاب کے اندر صورتحال کیا ہے, پنجاب کی بات ہم بریک کے بعد کریں گے, اور اس کے بعد اس معاملے کو واپس لے کے آئیں گے کہ وہ الیکشن جو اس نظام وقت کے چلانے والوں نے خود ہی کروانے ہیں, نہ کوئی باہر کا بندہ انوالو ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ماورائے آئین قوتیں انوالو ہیں, کم از کم سیاسی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو پھر حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟ اسٹے ٹیونڈ.